وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مررت على موسى ليلة أسري به عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت ليلة المعراج الأشياء والصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة والشفاعة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وييسرك لليسرى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق کے ساتھ سوال کے لیے سے نماز میں خوشی پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. يا رب وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم سے سورۃ بنی اسرائیل سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور دو سے باقی تلاوت کی ہے. یہ مہینہ رجب کا ہے اور رجب کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج کا سفر ہوا ہے. اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی. کچھ انشاءاللہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کے بارے میں، پھر اس سے جو مسائل فضائل اور ہمارے لیے جو سبب اور پیغام ہے اس کا بھی ذکر کریں گے. کتابوں کے اندر یہ اختلاف ہے کہ آپ کا یہ شب معراج کا جو سفر کس سن کے اندر ہوا، لیکن مشہور یہ ہے کہ آپ کا یہ سفر جو ہے وہ نبوت یعنی ہجرت سے 2 سال قبل آپ کا یہ سفر ہوا. اور کس مہینے کے اندر ہوا اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ رجب کے اندر ہوا. پھر تاریخ کے اندر بھی اختلاف ہے
لیکن مشہور یہ ہے کہ 27 کی شب کو ہوا ہے. تو یہ لیکن پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شب معراج کا سفر یہ حق ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے. ویسے تو سارے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ہی جو ہے وہ بڑے مبارک ہیں، لیکن یہ معجزہ آپ کا بہت بڑا ہے. تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر، اس کا سبب کیا بنا؟ علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ماں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور امت کی پہلی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہوا، اور پھر اسی سال آپ کے شفیق چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا. تو یہ دو خبریں آپ کو ملی ہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، عام الحزن اس کو کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پھر سفر کروایا. ہمارے مدارس کے اندر جب ہم پڑھتے تھے، جب قرآن کریم کی تفسیر ہم پڑھتے تھے، تو اس سے پچھلا جو 14واں پارہ ختم ہو رہا ہے وہاں پڑھنا والا ان صبر تو کہ محبوب آپ صبر کریں، آپ نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن ہم آپ کی تکلیفیں جو ہے اس طرح دور کریں گے. اگلی آیت میں فرمایا سبحان اللہ کی ذات پاک ہے اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو جو ہے سیر کروائی من المسجد الاقصی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 سفر بنتے ہیں، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، اور دوسرا مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور پھر تیسرا سفر سدرۃ المنتہا سے عرش بری تک. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا سبب کیا بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ 2 خبریں آئیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال اور حضرت ابو طالب کی وفات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر محبوب کو یہ معراج جو ہے یہ کروائی. معراج کا معنی ہوتا ہے بلندی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ جہاں پر نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی نبی گیا، وہاں اللہ کے نبی وہاں پر پہنچے ہیں اور اللہ آپ کو لے کر گئے. تو رہی یہ بات کہ اس بارے میں ام المومنین، اب رہی بات یہ کہ جو شب معراج کا جو واقعہ یا سفر ہوا ہے یہ آپ کو حالت بیداری کے اندر ہوا ہے یا کہ خواب کے اندر ہوا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ یہ آپ کو روحانی معراج ہے. جب ان سے دلیل پوچھی جاتی تو وہ فرماتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر تھے، آپ پوری رات میرے بستر پر رہے، آپ نے وضو کیا، تہجد پڑھی، اگر آپ جاتے تو مجھے پتہ چلتا. اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ بھی کہا کرتے تھے کہ آپ کا خواب کا سفر ہے. تو حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے اندر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتیں حافظ تھیں، ایک حضرت فاطمہ اور ایک حضرت عائشہ. اور حضور نے فرمایا تھا اگر دین کا چوتھا حصہ سیکھنا ہو تو حضرت عائشہ سے سیکھو. اور بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان سے علم حاصل کرتے رہے. تو بہرحال جمہور صحابہ کا اس کے اندر اتفاق ہے اور وہ جواب دیتے ہیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو فرما رہی ہیں یہ کسی اور معراج کی بات کر رہی ہے. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا وہ تو مکے کے اندر ہوا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی تو مدینے میں جا کے ہو رہی، تو وہ تو اور کسی معراج کی بات کر رہی ہے. کیونکہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی جو آپ کو معراج ہوا وہ 22 مرتبہ ہوا ہے اور 1 مرتبہ آپ کو حقیقی ہوا ہے. تو بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اس بات کے قائل تھے. تو جمہور جن کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین یہ فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح تو مدینے کے اندر ہوا
اور فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات، وہ تو فتح مکہ کے بعد اسلام لے کے آ رہے. تو بہرحال فرمایا کہ اس کا پہلا جواب تو یہ دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح مدینے میں جا کے ہو رہا ہے، امیر معاویہ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر رہے ہیں. فرمایا دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہی بات ہوتی کہ خواب کے اندر آپ کو یہ معراج ہوا ہے تو فرمایا پھر مشرکین نے جو سوال کیا ہے ان لوگوں کا اعتراض بنتا ہی نہیں، کیونکہ خواب کے اندر میں اور آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہمیں خواب کے اندر مکہ مدینہ دکھا سکتے ہیں، اور بعض لوگوں کو خواب بھی آتے ہیں. تو وہاں فرمایا کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے. اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا تھا کہ لوگوں آج رات میں نے سفر کیا ہے، یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصی تک، اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، اور پھر وہاں سے عرش بری تک، تو لوگ جو ہے وہ بڑے ان کے اندر جو ہے ایک حیرانگی والی بات آ گئی. بلکہ ابو جہل تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جو کہتے تھے نا کہ آپ کا نبی، جس کو آپ نبی کہہ لیں گے دیوانہ ہے، لیکن آج تو واقعی اس نے سے بات کر دی نعوذ باللہ من ذالک. کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور وہاں سے سدرۃ المنتہا پھر عرش بری پر، اور راتوں رات واپس بھی آ گئے. بلکہ حدیث میں آتا ہے روایات کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کیا تھا اس سے سفر سے پہلے وہ وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی کہ آپ واپس آ گئے. تو پتہ چلا کہ بہت تھوڑا وقت اس کے اندر صرف ہوا. تو انہوں نے آ کر ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے. پھر آپ نے پوچھا کہ بھئی آپ سن کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو ابو جہل نے کہا ہاں میں سن کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا صدق رسول، میرے نبی نے سچ فرمایا، میرے نبی نے سچ فرمایا. اس لیے قرآن پاک میں والذی جاء بالحق وصدق به، کہ وہ جو سچ لے کر آئے ہیں جس کی تصدیق کی ہے، تو لانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو یہی تو ان کا اعتراض تھا کہ ہم یہ نہیں مانتے، ہماری عقل نہیں مانتی کہ اتنا زیادہ سفر کریں راتوں رات واپس آ گئے، ہماری عقل نہیں مانتی. حالانکہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر ہے وہ 1 مہینے کا ہے، اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کا سفر، یعنی ایک آسمان تک کا سفر، زمین سے آسمان تک کا ایک آسمان تک کا سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 500 سال کا ہے. تو 7 آسمان ہیں، 7 کو آپ 5 کے ساتھ ضرب دیں تو 3500 سال لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اس کے علاوہ انہوں نے فرمایا کہ تیسری دلیل ہمارے پاس قرآن کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں سبحان، وہ اللہ جو پاک ہے. ہم سبحان کا عام طور پر منع کیا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہے کس سے؟ ہر عیب سے. ٹھیک ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. تو جب اللہ لے جانے والے ہیں، اگر میں کہوں کہ حضور گئے ہیں یا حضور فرمایا کہ میں گیا ہوں، جبکہ اللہ فرمائے تو اللہ کی بات برحق اور سچی. تو یہاں سے ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دنیا کے اندر بھی 3 قسم کے عقیدے ہیں اس واقعہ معراج کے متعلق. ایک عقیدہ مولوی کا ہے جو بے دین ہے، ایک مشرکین کا عقیدہ ہے، ایک اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. ملحدین اور بے دین کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل نہیں مانتی کہ اتنا بڑا سفر اور اتنے قلیل وقت کے اندر ہو جائے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس لیے نہیں مانتی کہ خندق کا کوڑا ہے، آگ کا کوڑا ہے، اور زمہریر کا کوڑا ہے، اور خلا ہے اور فضا ہے، اور وہاں پر آقا نے سانس کیسے کیا ہوگا. یہ ان کا، وہ کہتے ہیں ہماری عقل اس بات کو مانتی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے ان کی یہ نفی فرمائی ہے، فرمایا کہ سبحان. یہ اعتراض تو اگر کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بات تھی، لیکن یہ اعتراض تو ہمارا اللہ کی ذات پہ ہو رہا ہے.
تو ایسے عقیدے کے لوگ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی رہے ہیں. سر سید احمد خان اس کا بھی یہ عقیدہ تھا, اور اس کے ساتھ غلام احمد پرویز اس کا بھی عقیدہ تھا, غلام احمد قادیانی اس کا بھی یہ عقیدہ تھا, اور بھی بڑے بڑے جو اپنے آپ کو علم اور کمال والے کہتے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات کا انکار کرتے تھے, خصوصاً شب معراج کا جو سفر ہے اس معجزے کا وہ انکار کرتے تھے. اور بہت سارے لوگ ہیں لیکن نام میرا مناسب نہیں. بہرحال یہ ملحدین کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور آپ نے اپنی جانوں کو ستایا, اور مولویوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی طرف سے کسے بنا لیتے ہیں, لوگوں کو سنا دیتے ہیں. اور دوسرا عقیدہ ہے مشرکین کا. وہ کہتے ہیں کہ جی جب آپ نے زمین کا سفر کیا تو آپ انسان تھے, جب آپ جو ہے زمین سے آسمان کی طرف گئے ہیں اس وقت آپ نورانی شکل کے اندر آ گئے, اور وہاں سے سدرۃ المنتہا سے پھر آگے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں آمد اور آمد میں ایک میل کا فرق ہے. نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ, یہ ہمارا عقیدہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات نے ایسے ہی آسمان پر آپ کو لے کر گئے جیسے آپ زمین پر چلتے تھے پھرتے تھے. اور قرآن کریم گواہی دے رہا ہے کہ سبحان اللہ. آپ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ سے منع کیا. اور تیسرا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے. اس کے اندر چاہے وہ حنبلی ہیں, وہ شافعی ہیں, مالکی ہیں, حنفی ہیں, یا وہ قادری ہیں, یا وہ چشتی ہیں, چاہے وہ سہروردی ہیں, چاہے وہ نقش بندی ہیں, یعنی تمام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جیسے آپ زمین پر چلتے تھے ایسے ہی اللہ نے آپ کو آسمان پر بنایا. تو سبحان کا معنی جیسے میں نے پہلے عرض کیا, ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہے کس سے, ہر عیب سے. معنی یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ہم اہل سنت والجماعت اس کا ایک معنی یہ کرتے ہیں کہ سبحان کا معنی ہر عیب سے پاک. دیکھیے ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا نبی ہر عیب سے پاک ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کے صحابہ ہر عیب سے پاک ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اہل بیت نبی کے وہ بے عیب ہیں, فرشتے بے عیب ہیں. ہمارے پاس جو قرآن ہے جس کو لا ریبہ کتاب کہا گیا ہے وہ بے عیب ہے. تو پھر اللہ بھی بے عیب, یہ بھی بے عیب, فرق کیا ہوا؟ یعنی اللہ تو بے عیب ہے, یہ بے عیب کیوں نہیں, ہم ان کو سبحان کیوں نہیں کہتے؟ تو آپ اس کا جواب یہ دیا گیا. اور سب سے بہترین اس لفظ کا معنی جو سبحان کا کیا ہے وہ شیخ محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. فرمایا کہ سبحان کا معنی ہے ہر کمزوری سے پاک, اور یہ صرف اللہ کی ذات پر صادق آتا ہے. دیکھیں مجھے پیاس لگتی ہے, آپ کو پیاس لگتی ہے, آپ پانی پیتے ہیں, یہ آپ کا پانی پینا عیب ہے یا کمزوری؟ ظاہرہ کمزوری ہے. یہ ساتھی ماشاءاللہ پہلے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے, آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, یہ ان کا عیب ہے یا کمزوری؟ کمزوری, عیب نہیں. تو فرمایا کہ سبحان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے. صحیح بات سمجھ؟ یعنی اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے. جب اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے تو یہ اشکال کیا ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا سبحان الذی اسری بعبد. فرمایا عبد کا اطلاق ہی جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے, صرف روح پر عبد کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ ایک علمی جواب آپ کو دے رہا ہوں. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو سبحان ہے اور بے عیب اور ہر کمزوری سے پاک ہے, لہذا اس کے لیے کیا مشکل ہے. اور یہاں پر سبحان کے دو تین معنی اور جو سچتے ہیں وہ یہ ہے کہ سبحان کا ایک معنی ہے مختار کل, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختار کل ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے اختیار سے, جب اس نے اپنا اختیار نہیں استعمال کیا, نہیں چاہا, تو حضور کو 53 سال مکے کے اندر رکھا ہے. جب اپنا اختیار استعمال کیا ہے تو بغیر کسی کے چون چرا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان زمین کو اٹھا لیا. تو ایک معنی یہ. اور دوسرا معنی سبحان کا معنی طاقت, یعنی اللہ اتنی طاقت والے ہیں کہ میں اور دنیا کے اندر اسباب کے دائرے کے اندر رہ کر اسباب کو اختیار کرتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں. تو سبحان کا معنی کیا ہوا؟
طاقت والی ذات، اللہ طاقت والی ذات ہے جو اپنے محبوب کو بمائے جسم اور روح کے اسی طرح آسمان دنیا پر اٹھایا ہے. تو یہ سبحان کا معنی ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ سبحان کا لفظ ہر جگہ، ہر اس جگہ پر قرآن پاک میں آیا ہے جہاں پر مخلوق کی طاقت ختم ہو گئی ہے، اس کی طاقت وہاں سے شروع ہوتی ہے. مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، فرشتوں سے کہا میں اس کو پیدا کر رہا ہوں. فرشتوں نے آگے سے کہا یہ پوٹیسی کریں گے، یہ فساد کریں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. اب وہ کہنے لگے قالوا سبحان، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے پاس وہ علم ہے. تو اب دیکھو فرشتوں کے علم کی انتہا ہو رہی ہے اور اللہ کی جو ہے طاقت کی ابتدا ہو رہی ہے. اور اس طرح دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر ڈالا. آپ دیکھیے جو چیز پہلے پیٹ کے اندر ہے اس کا نظام تو اللہ چلا رہے ہیں، لیکن مشکل اس کے لیے جو چیز باہر سے پیٹ کے اندر جا رہی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں پر بھی رکھا. اور یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں پہلی بھی چلتی ہے، وہ کون سی خبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی ہے 40 دن کے بعد اس نے زندہ نکالا ہے. تو یہ پہلی حضرت یونس علیہ السلام ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن رہے. تو وہاں پر رہ کر وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو سبحان کا معنی یہ ہے، علماء نے لکھا جہاں دنیا کی طاقت ختم ہوتی ہے اللہ کی طاقت وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو قرآن نے کہا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی ہے. بھی اللہ اتنی بڑی طاقت والی ذات ہے، اس پر اشکال کیا نہیں جا سکتا کہ وہ اللہ کی ذات جو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیج دی اور جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر بٹھا دیا ہے، اس ذات کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے نبی کو اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر لے جائے اور واپس لائے؟ اس میں کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ میں نے مختصر آپ کو تعارف کروایا ہے کہ کچھ لوگ اس معجزے کو نہیں مانتے، اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شب معراج کا جو سفر ہوا ہے یہ مع جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا ہے. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ جو آپ کی چچا بہن ہے، حضرت علی کی بہن ہے، ان کے گھر کے اندر سوئے ہوئے. تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آ کر آپ کے پاؤں کو دباتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں بیت اللہ میں آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، حتیم کے اندر آتے ہیں. تو قرآن کا مسجد الحرام کا سوال کیا ہے تو علماء فرماتے ہیں اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے کہ ام ہانی کے گھر میں تھے، وہ بھی بیت اللہ کے اندر ہی حرام مسجد حرام کے حصہ ہی. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سفر حتیم سے شروع کیا تو وہ بھی اس کے اندر ہے اور مسجد حرام وہ خود اس کے اندر شامل ہے. تو بہرحال فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے آئے اور آپ نے پھر حتیم کے اندر آ کر نماز پڑھی ہے، اس کے بعد اپنا سفر شروع کیا. اس علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر بیت اللہ کے اندر جو یہاں دروازہ لگا ہوا جس کو ہم ملتزم بھی کہتے ہیں وہاں سے شروع نہیں کیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں ایک ہی بات یہ تھی کہ وہاں پر 360 بت موجود تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پاکیزہ سفر کا جو ابتدا ہے وہ وہاں سے شروع کی. اور دوسرا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غریبوں پر بہت بڑی کرم نوازی فرمائی. وہ کرم نوازی کیا ہے کہ بیت اللہ کے اندر 2 مقام ہیں. بعض ساتھی کہتے ہیں کہ الگ نہیں، ایک ہی حصہ ہے. کیوں جب اس کی تعمیر ہو رہی تھی تو وہ حلال مال سے ہو رہی تھی، ان کے پاس جب پیسے ختم ہو گئے تو وہ حصہ چھوڑ دیا گیا اور آج تک اسی طرح. تو علماء نے لکھا کہ ہم غریبوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازی یہ فرمائی ہے کہ اگر کوئی آدمی کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ میں اس جگہ کی زیارت کروں، وہاں جا کر عبادت کروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کے اندر اپنا سفر شروع کیا ہے تاکہ امت کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے. اور دوسرے نمبر پر کہ بیت اللہ کا جو دروازہ ہے یہ بادشاہوں اور لوگوں کے لیے کھلتا ہے، میرے اور آپ کے لیے نہیں کھلتا. تو یہ عام لوگوں کو بھی یعنی اس کی ان کی تمنا پوری ہو جائے کہ ہم وہاں اس چیز کی زیارت کر کے ہیں، وہاں نفل پڑھ کے ہیں. بعض لوگ ماشاءاللہ وہاں نفل بھی پڑھتے ہیں.
تو وہاں نفل پڑھتے ہیں، ان کی یہ خواہش پوری ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آسمان کا پاکیزہ سفر یہاں سے شروع کیا. اور اسی طرح پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک یعنی جس کو شق صدر کہا جاتا ہے. اب یہاں ایک بات یہ آپ کو سمجھانا ضروری ہے کہ ایسا لفظ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑا ہو اور اس لفظ کی تشریح اور تعویل کے اندر غلط مطلب نکلنے کا خطرہ ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے، ہم اہل سنت والجماعت حضور کا ادب اتنا کرتے ہیں کہ ایسا لفظ جس کی تشریح اور تعویل غلط ہو سکتی ہے وہ کبھی لفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ ہم شق صدر کو شق صدر ہی لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. فرمایا اس کی وجہ کیا ہے کہ شق کا معنی تھا کھول دینا، صدر کہتے ہیں عربی میں سینے کو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا گیا. تو یہاں پر کل کو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا بائی پاس ہوا، یا وہ کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ کی سرجری ہوئی ہے تو لہذا ہم اس لفظ کو شق صدر ہی استعمال کریں گے، چاہے لکھنے کے اندر ہے چاہے بولنے کے اندر. جیسے اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک سسر اپنے داماد کو یہ بات تو کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے بیٹے کے حقوق کا خیال کرو، لیکن ایک ایک حقوق تفصیلی اس کو کروائے یہ اس کے لائق نہیں. تو لہذا ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا لحاظ کرتے ہوئے ہم وہی لفظ استعمال کریں گے جو آپ کے ساتھ جڑا ہے تاکہ اس کا کوئی غلط مطلب وہاں سے نہ نکال سکے. یہ ہم اہل سنت والجماعت کا بہت بڑا عقیدہ ہے اور ہم ایمان ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد یعنی پہلا آپ کا جو سفر ہوا ہے پھر آپ کے لیے براق لائی ہے. براق لفظ ہے براق. تو فرمایا یہ جانور ہے جس کو ہم سمجھانے کے لیے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ خچر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا، اور یہ براق برق سے نکلا ہے. عربی کے اندر برق بجلی کو کہتے ہیں، یکاد البرق یقطع ابصارهم، اور ہماری زبان کے اندر اس بجلی کو قہر و ربا کہا جاتا ہے. تو یہ اتنا تیز ترین جانور تھا کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی اس کا قدم وہاں تک جاتا. اتنا تیز ترین اور وہ سفید رنگ کا جانور تھا جو آپ کی سواری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوتے ہیں. یہ آپ کا زمینی سفر شروع ہو. جب آپ نے یہاں سے سفر شروع کیا تو پہلے آپ نے مدینے کے اندر جو اس وقت یثرب تھا جہاں پر اس وقت اونٹوں کی منڈیاں لگتی تھی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہیں، وہاں پر نماز پڑھی. پھر آپ بیت اللہ کے اندر گئے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے ہیں وہاں پر بھی آپ نے نماز پڑھی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ طور پر گئے ہیں، وہاں پر بھی نماز پڑھی ہے. پھر حدیث جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی تھی کہ مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی ان الخصیب الاحمر وهو قائم يصلي في قبری. حضور نے فرمایا کہ میں جب گزر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے تو وہاں پر سرخ رنگ کے ٹیلے تھے اور میں نے جان کر دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچے ہیں اور وہاں پر آپ نے اپنی سواری کو باندھا ہے. اور پھر اس کے بعد وہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام چاہے وہ آسمان پر تھے چاہے وہ زمین کے اندر مدفون تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو وہاں پر جمع کیا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب اختصار کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی ہے، اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، وہاں سے معراج شروع ہوتا ہے. یعنی وہاں پھر آپ کے لیے ایک اور سواری جو ہے وہ لائی گئی. تو معراج یعنی ایسا سیڑھی کہہ لیں، یہ آج کل تو اس کا معنی بڑا آسان ہے، ہوائی جہاز بھی ہے. اور اس کے اگر اور بھی آسان معنی کیا جائے کہ ماشاءاللہ بڑے بڑے شہروں کے اندر یا جو لوگ سعودی عرب کے اندر رہ گئے ہیں دوسرے ممالک کے اندر ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اولڈ کوٹوں کے اندر یا مساجد کے اندر وہ الیکٹرون سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں، بندہ کھڑا ہو تو آٹومیٹک ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی حضور کے لیے کوئی انتظام فرما دیا کہ آسمان کا سفر آپ نے کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جا کر پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ کہا جبرائیل. ممنوعات آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ کو اس لیے بھیجا گیا ان کو لانے کے لیے؟ جی بالکل، آئیں، مرحبا مرحبا.
پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے جد امجد ہے حضرت آدم علیہ السلام، آپ ان کو سلام کریں۔ حضور نے فرمایا نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا یہ میرا نیک بیٹا اور نیک نبی ہے۔ پھر فرمایا دوسرے آسمان پہ گئے، وہاں بھی اسی طرح دروازہ کھٹکھٹایا۔ پھر آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کریں۔ آپ نے سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا، ان کا ہمارا نیک بھائی اور نیک نبی آ گیا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے دونوں خالودہ بھائی ہیں اس کے اندر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پہ جاتے ہیں، وہاں دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پوچھتے ہیں فرشتے، یہ بار بار اسے دوہرانا کہ وقت تھوڑا میں آگے چلوں۔ تو یہ پوچھا گیا کہ کون؟ جبرائیل، آپ کے ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جی جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا؟ جی بالکل بھیجا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، ان کو سلام کرو۔ آپ نے سلام کیا، سلام کا جواب دیا، انہوں نے کہا خوش آمدید، یہ میرا نیک بھائی ہے، نیک نبی ہے۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بتایا گیا کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے، آپ ان کو سلام کیا، انہوں نے خوش آمدید کہا کہ ہمارا نیک بھائی اور نیک نبی ہے۔ پھر آپ پانچویں آسمان پر گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہیں بھی سلام دعا ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر آپ چھٹے آسمان پہ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ ساتویں آسمان پہ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پھر وہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا، یعنی کہ وہ مقام ہے جہاں پر دنیا سے جو اعمال جاتے ہیں وہاں رک جاتے ہیں، اور وہاں سے اللہ کے عرش سے جو چیزیں آتی ہیں وہاں اکٹھے آ جاتی ہیں، تو یہ وہ مقام ہے۔ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ عرض کیا حضور آگے میں نہیں جا سکتا۔ آپ دیکھیں، آپ سب یہ لفظ جانتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، کون؟ حضرت انسان۔ اب یہ حضرت انسان کو جو اشرف المخلوقات کا تمغہ ملا ہے، یہ جو ان کو لقب ملا ہے، یہ اس لیے ملا ہے کہ حضرت جبرائیل نے سدرۃ المنتہا پر جا کر یہ عرض کیا حضور آگے میں نہیں جا سکتا، آگے میں نہیں جا سکتا، آگے آپ نے جانا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نوری وہاں ٹھہر گیا، لیکن جو سب سے افضل البشر انسان ہے وہ اوپر جا رہے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات کہا، اور یہ آپ کی برکت سے انسان کو ملا ہے، ہمیں ملا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر جو ہے ملاقات ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 تحفے لے کے گئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ قولی باتیں، مالی باتیں اور بدنی عبادات یہ تیرے لیے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے ہیں، انشاءاللہ باقی باتیں اس کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے، ہمارے لیے کیا پیغام ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر اگلی دور کریں گے۔ اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔